جب سفر کا ارادہ ہو تو پہلے ضروریات کی ایک فہرست بنا لینی چاہیے، اس کو ایک کاغذ پہ نوٹ کر لینا چاہیے، اور ایک بیگ جس کو سفر میں ساتھ لے کے جانا ہے اس کو الگ کر کے رکھ لینا چاہیے، اور ضروریات کی اس فہرست کے مطابق جو چیزیں ہوں ان کو اپنے بیگ میں رکھ لے، اور جو جو چیزیں پوری ہوتی جائیں فہرست میں سے کاٹ دے، اور جو جو یاد آتی جائیں ان کو فہرست میں لکھ لے۔ اس طرح اپنے سامان کو تیار کر لے، اور سامان کو کوشش یہ کرے کہ وزن کم سے کم ہو، اور جتنی ضرورت پیش آنے والی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ساتھ رکھ لے۔ وزن کم ہو اور ضروریات زیادہ سے زیادہ پوری ہوں، اس انداز سے اپنے سفر کی تیاری کرے۔ اور جب سفر کرنے کا ارادہ ہو تو پہلے یہ سوچ لے کہ نمازوں کا کیا اندازہ ہے، کون کون سی نماز کہاں کیسے کیسے پڑھنی ہے، اس انداز سے اپنی ترتیب پہلے بنا لے، اور سواری کا جائزہ لے لے۔ اگر کوئی جاندار ہے تو اس کے کھانے پینے کا نظم، اور اگر مشینری ہے تو اس کو جائزہ لے لے، دیکھ لے، تیل، پانی، ہوا، ٹائر، ساری چیزیں ان کا ایک مرتبہ جائزہ لے کر دیکھ لے۔ اور بہتر یہ ہے کہ سفر جمعرات کے دن شروع کرے، ممکن ہو تو جمعرات کے دن سفر شروع کرے، اور سفر شروع کرنے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ گھر میں 2 نفل ادا کر لے، اور جب واپس آئے تو وہ بھی گھر میں پہنچ کر یا مسجد میں 2 نفل شکرانے کے ادا کر لے۔ اکیلے سفر نہ کرے، اور بھی کوئی ساتھی ساتھ مل جائے تو ساتھ کئی آدمی ہوں تو ایک آدمی کو سفر میں امیر بنا لے، اس کے مطابق سفر کرے، یعنی امیر کی مان کر اس کے مشورے سے اس کے حکم کے مطابق سفر کرے۔ عورت محرم کے ساتھ سفر کرے، بغیر محرم کے عورت سفر نہ کرے۔ اور جب سفر شروع کرنا ہو، گھر سے نکلے تو گھر سے نکلنے کی دعا پڑھے، پھر جب گھر سے نکلے سفر پہ جانے کے لیے اپنے گھر والوں کو رخصت کرنے کے لیے ایک دعا وہ پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ استودعک اللہ الذی لا یضیع ودائعہ، کہ میں اس اللہ کے حوالے کرتا ہوں جو امانتوں کو ضائع نہیں کرتے آپ کو۔ یہ گھر والے سفر پہ جانے والے کو یہ دعا دے دیں، اور سفر پہ جانے والا اپنے گھر والوں کے لیے یہ دعا کر لے۔ یہ کر کے پھر گھر سے جائے۔ جب سواری پہ سوار ہونے لگے تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس کے بعد سواری پہ بیٹھے، اور سواری پہ جب درست ہو کے بیٹھ جائے تو پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یہ دعا پڑھ لے۔ اس میں اللہ نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہمارے تابع بنا دیا، ضرورت کو پورا کر دیا، ہم خود اس کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے فضل فرمایا، اس کا اظہار۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ الحمدللہ کہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اس کے بعد 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ پڑھے۔ اس کے بعد چند دعائیں اللہ کے محبوب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، وہ ساری پڑھ لے، یا ان میں سے جو ہو سکے وہ پڑھ لے۔ وہ دعائیں مختصر یہ ہیں: اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل والمال والولد۔ اس کا معنی یہ کہ اللہ آپ میرے سفر میں مددگار اور ساتھی ہیں، اور میرے گھر والوں، میرے مال، میری اولاد کے آپ محافظ ہیں۔ اور اگلی دعا: اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضی۔ یہاں یہ دعا ہے کہ یا اللہ میں آپ سے اس سفر میں نیکی اور تقوی کی دعا کرتا ہوں، اور ایسے کام کرنے کی آپ سے دعا کرتا ہوں، مانگتا ہوں جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ اور تیسرا یہ: اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکأبۃ المنظر وسوء المنقلب فی الاہل والمال والولد۔ اس میں یہ ہے کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں سفر کی مشقت سے، اور سفر میں برے منظر سے، اور اپنے گھر والوں اور اپنی اولاد اور اپنے مال کے بارے میں برے لوٹنے سے۔
یہ دعا، اور ایک اور دعا اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدہ، اے اللہ ہمارے لیے اس سفر کو آسان فرما دے، اس کی دوری کو لپیٹ دے۔ یہ دعائیں پڑھ لے۔ اس کے بعد ایک اور دعا اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، کہ اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا، آپ بخش دیجئے میرے گناہوں کو، آپ کے علاوہ کوئی اور بخشنے والا نہیں ہے۔ یہ دعائیں بہتر تو یہ ہے کہ عربی زبان میں انہی میں مانگے، اگر نہ ہو سکے تو اس کا معنی جو میں نے ابھی اس کا ذکر کیا ہے وہ اللہ سے دعائیں اپنی زبان میں مانگ لے۔ تو جب سفر شروع ہو جائے، سواری پہ بیٹھ جائے اور اطمینان سے سفر شروع کر دے، تو سفر میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، امت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح سفر میں انسان کو جب بھی سفر کرے تو اس جذبے سے سفر کرے کہ میں دوسروں کو راحت پہنچاؤں گا، خدمت کے جذبے سے، اپنی راحت سے زیادہ دوسروں کی راحت کا خیال کروں گا، دوسروں کو راحت اور آرام پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اگر اس نیت اور اس جذبے سے سفر کرے گا تو انشاءاللہ اس کے لیے فائدہ ہوگا۔ اور پھر سفر میں جب بھی کسی بلندی پر چڑھے تو اللہ اکبر پڑھے، اور جب پستی کی طرف آئے تو سبحان اللہ پڑھے۔ راستے میں یا کسی منزل پہ کسی جگہ جب رکنا ہو اور اترے تو اس وقت یہ دعا پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یعنی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان کلمات کے ساتھ، جن چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے ان سب کے شر سے اللہ کی حفاظت میں انسان آ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ سے مانگ لے۔ اور پھر جب کسی شہر میں، کسی بستی میں داخل ہو تو اس وقت یہ دعا پڑھ لے اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الی۔ معنی اس کا یہ کہ یا اللہ اس بستی سے فوائد ہمیں عطا فرما اور اس کے رہنے والوں کے دل میں ہماری محبت ڈال دے، اور ہمارے دل میں اس کے نیک لوگوں کی محبت ڈال دے۔ یہ دعا اللہ سے مانگ لے۔ اور دوسری دعا اللہم انی اسألک خیر ہذہ القریہ وخیر اہلہا وخیر ما فیہا واعوذ بک من شرہا وشر اہلہا وشر ما فیہا، کہ اللہ میں آپ سے اس بستی کی خیر مانگتا ہوں اور اس کے رہنے والوں کی خیر مانگتا ہوں، اور جو کچھ اس میں ہے اس کی خیر مانگتا ہوں، اور اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس بستی کے شر سے اور اس کے رہنے والوں کے شر سے، اور جو کچھ اس میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کے شر سے یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ دعا مانگ لے۔ اور سفر میں ایک دوسرے کو نیکی اور تقوی کی، ایک دوسرے کو برائی سے رکنے کی وہ بھی ترغیب ایک دوسرے کو دیتے رہنا چاہیے، اور جو شخص بھی ملے اس کو سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ شخص جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اجنبی ہو یا واقف ہو، سلام کرنا چاہیے۔ لیکن کسی اجنبی پر ایسا اعتماد کر کے کوئی معاملہ نہیں کرنا چاہیے جس سے نقصان کا خدشہ ہو۔ اس پر اعتماد کر کے اسے کوئی چیز لے کر کھا لے یا کوئی اور ایسا کام کرے جس سے نقصان کا خدشہ ہو، تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب کسی جگہ، کسی منزل پر جہاں جانا ہے، سفر میں جہاں پہنچنا مقصود ہے، وہاں پہنچ جائے تو اپنے گھر والوں کو اطلاع دے دینی چاہیے کہ میں خیریت سے وہاں پہنچ گیا ہوں، تاکہ ان کو بھی اطمینان ہو جائے۔ اور سواری اگر خود چلا رہا ہے یا ساتھ ڈرائیور ہے جو اس کے ماتحت ہے، چلا رہا ہے، تو پھر قانون کے مطابق سفر کرنا چاہیے، یعنی سواری کی سپیڈ بھی اتنی حد تک ہونی چاہیے جس کی گنجائش ہے، لائن بھی وہی اختیار کرنی چاہیے جس میں اس کو چلنے کی اجازت ہے۔ یعنی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ تیز سپیڈ والے الگ لائن پہ، تھوڑی سپیڈ والے الگ لائن پہ، لائنیں بنی ہوئی ہیں، اس کے مطابق ہی چلنا چاہیے۔ اسی طرح اشارہ آ جائے قانون کے مطابق اس پہ رکنا چاہیے، اور اسی طرح گاڑی کی حیثیت کو دیکھ کر، اس کا بھی لحاظ کر کے، اس کی ہمت اور اس کے ضروریات کو دیکھ کر پھر گاڑی کی سپیڈ اسی کے مطابق چلانی چاہیے۔ گاڑی کا خیال بھی ضرور کرنا چاہیے۔ اور پھر جب سفر کا مقصد پورا ہو جائے تو جلدی واپسی کرنی چاہیے، بلا مقصد کسی اور طرف وہاں رکنا بھی نہیں چاہیے، کسی اور طرف جانا بھی نہیں چاہیے بغیر مقصد کے۔ اور جب واپسی کا ارادہ ہو تو اپنے گھر والوں کے لیے
کوئی ہدیہ وغیرہ ساتھ لے کے جانا چاہیے، اور جب واپسی ہو تو پھر گھر میں پہنچنے کے لیے اچانک واپسی نہیں ہونی چاہیے، اس کی پہلے سے اطلاع کر دینی چاہیے، اور جب واپس آ رہا ہو تو اپنے شہر کے قریب پہنچے تو سواری کی رفتار نسبتاً تھوڑی سی تیز کر دینی چاہیے، بہت زیادہ سپیڈ تیز نہیں کرنی چاہیے جس سے نقصان کا خدشہ ہو، لیکن تھوڑی بہت سپیڈ تیز کرنی چاہیے۔ اور پھر جب اپنا شہر قریب آ جائے تو اس کے لیے دعا یہ پڑھنی چاہیے، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، کہ ہم سفر سے واپس آ رہے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے رب کی حمد اور تعریف کرتے ہیں۔ یہ دعا، یہ جملے بہتر یہ ہے کہ انسان گھر پہنچنے تک بار بار دہراتا رہے، اور پھر جب گھر میں پہنچ جائے تو گھر میں پہنچ کر یہ دعا توبن توبن لربنا اوبن لا یغادر ناحوبن، یعنی ہم توبہ کرتے ہیں اپنے پروردگار سے، ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹ رہے ہیں، اللہ ہمارے کسی گناہ کو بھی نہ چھوڑے، سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور گھر میں داخل ہونے کی دعا بھی پڑھنی چاہیے، اور اسی طرح جیسے پہلے عرض کیا کہ واپس پہنچ کر 2 رکعت نفل شکرانے کے وہ بھی ادا کرنے چاہیے۔